اللہ اکبر ہو تو پھر ذکر ہوگا، اگر صرف اللہ 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 کہا جائے تو ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ اب آ کر اس طرح کے خرافات نجد کے علماء کے یہ شروع ہوئے۔ حدیث شریف میں صرف اللہ کہنے کو بھی ذکر کہا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ تو وہاں یعنی صرف لفظ اللہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہنے والا موجود ہوگا، صرف لفظ اللہ بھی ذکر ہے تبھی تو اس کا ورد قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے۔ جب زمین سے ذکر خدا اٹھ جائے گا، یاد الہی، تو پھر قیامت آئے گی۔ تو اس بنیاد پر حدیث صحیح میں صرف اللہ کہنے کو بھی ذکر شمار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا وحید الزمان، اس نے جو لغات الحدیث لکھی ہے، اس کے اندر اپنے عہد میں اس نے اس بات کو، وہابی ازم کی اس بات کو رد کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ زیادتی کرتے ہیں صوفیاء پر رد کرتے ہوئے کہ صرف اللہ کہنا ذکر نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی ذکر ہے، اور اس نے بھی اس موقع پر اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ صرف اللہ اللہ کہنا یہ تو دلیل ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ تو یہ ذکر ہے، ذکر کا ایک حصہ ہے، اور نحوی لحاظ سے ہو اللہ اللہ، یہ مختلف قسم کی ترکیبیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال جب ایک شخص کو بخشے گا، ہے مومن، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے تو کوئی ایسے اعمال صالحہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر آج میں بخشا جاتا، میں تو بہت بڑا پاپی مجرم فاسق و فاجر تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، تو مجھے کس بیس پر بخش دیا گیا؟ تو رب ذوالجلال یہ جواب دے گا، اما علمت لیلۃ کذا و کذا، تمہیں یاد نہیں فلاں رات تو سویا ہوا تھا، وتقلبت من جنب الی جنب، اور تو نے کروٹ بدلی اور تیری نیند ٹوٹی اور تو نے اللہ کہا، اور اس کے بعد نیند پھر غالب آ گئی۔ تیرے ریکارڈ میں یہ نیکی نہیں ہے، چونکہ تو پہلے بھی سویا ہوا تھا اور بعد میں بھی سو گیا، تیرے ریکارڈ میں یہ نیکی نہیں ہے۔ لیکن مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، اور جو کوئی جس صدی میں جس گھڑی میں بھی پکارتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھے پکارا ہے، تو میں نے آج تجھے اس ایک بار اللہ کہنے پر بخش دیا ہے کہ جو دو نیندوں کے درمیان تو نے اللہ کہا تھا، اس ذکر کی بنیاد پر تجھے بخشا گیا۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ رب ذوالجلال نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی ذکر قرار دیا ہے، جعلت ذکرک ذکری، اللہ فرماتا محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے، یعنی تمہارے اوصاف و کمالات کا تذکرہ میرا ہی ذکر ہے، تمہاری نعت، تجھ پہ درود و سلام، تمہاری سیرت اور حسن و جمال کا محبوب، یہ سب ذکر یہ میرا ہی ہے۔ جعلت ذکرک ذکری، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اسی بنیاد پر امام ابو العالیہ نے یہ کہا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو العالیہ تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ،
اللہ کی صلاۃ جو مسلسل ہے، انقطاع نہیں، ازل سے ابد تک، وہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اردو زبان میں ثنا کا لفظ صرف اللہ کی تعریف پر بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ ثنا جو ہے یہ دیگر تعریف پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور اس مقام پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے جو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کو ثنا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ یعنی ایک ذکر کا سلسلہ ہے، اور پھر اس سے جو منسلک ہوتا ہے اس کے ذکر کو بھی رب دوام عطا فرما دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے پھر دوام ملتا ہے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور تبت یدا ابی لہب وتب، ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے ائمہ کی طرف سے کہ جو ناموس رسالت کے خلاف بولتا ہے، معاذ اللہ بے ادبی کرتا ہے، تو اس پر جو اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور اسے ان شانئک ھو الابتر، اس آیت کی وجہ سے نام و نشان مٹنے کا انجام ملتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عملاً قولاً تحریر تقریر تنظیم کسی جہت سے بھی پہرا دیتا ہے، اسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تحفہ مل جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یعنی دوسری طرف مٹنے والے مٹ گئے ہیں، لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سرکار کا چرچا تو سرکار کا چرچا رہا۔ آپ کی ناموس پہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ غازی علم الدین شہید ہوں یا غازی عامر عبد الرحمن ہوں، وہ پہلی صدی کے غازی ہوں یا غازی ممتاز حسین قادری ہوں، ان سب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا فیض ملتا ہے، اور اس طرح ان کے ذکر کو بھی دوام ملتا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں یاد الہی کے ہمہ جہت یہ سب پہلو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی، اپنے دل کے سارے گوشے، اپنی حیات مستعار کے سارے پہلو یاد الہی سے بھرپور رکھنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارے لاہور میں ہمارے نوجوان عالم دین مولانا محمد نعیم عارف نوری صاحب، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی بخشش کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔